المرتضی نے ایک اور موقع آیا ہن ویکھنا نبی دے پروانے نے انہاں لفظاں تے کیویں عمل کر کے دکھلایا ہے اور تو بھی نال نال غور کردا جا ساڈا انہاں لفظاں تے کنا کوئی یقین ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے تے حملے دا پروگرام بنا لیندے نے ارادہ مکمل ہو جاندا ہے اور نال اللہ دعا کردے نے اللہ سونے ساڈیاں خبراں مکے تک نہ پہنچن دعا میں کراں تے اللہ قبول کر لیندے نے دعا کرنے والے شیخ اکرم صاحب نے اللہ منظور کر لیندے نے دعا کرنے والے حضرت ربانی صاحب نے اللہ فوراً ہی قبول کر لیندے نے دعا کرنے والے تسی سارے اللہ قبول کر لیا کرتے ہیں میں تے تو عام انسان تے ساڈیاں دعاواں منہوں نکلیاں اللہ قبول کر لیندے نے جتھے دعا کرنے والے آمینہ دے لال ہونے اور منن والے رب ذوالجلال ہونے پھر نبی دیاں دعاواں کیویں رد ہو سکدیاں نے آقا دعا کرتے ہیں اللہ ساڈی خبر مکے نہ پہنچے میں اچانک جانا چاہنا اچانک حملہ کرنا چاہنا وا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ ہے ایک نبی دا جان نثار ہے جدا نام ہے حاتب نبی بلتا کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو انہوں نے ایک رکا لکھے یا چٹھی لکھی ہے تے ایک عورت دے ہاتھ پکڑا دیں دے نے کہنے لگے بی بی جا مکے والے انہوں رکا دے دے تاکہ میرے اتھے رشتہ دار عزیز و اقارب بہت زیادہ نے کم از کم اپنا دفاع کر لین بندوبست کر لین ادھروں رکا لے کے مدینے مکے والے بی بی مکے وال ٹور پیندی ہے آسمان تو جبریل محبوب وال ٹور پیندا ہے فرمایا سونے فلاں فلاں جگہ تے ایک بی بی جا رہی ہے وہ دیکھو رکا رکا واپس منگوا لو وگرنہ تو آڈا راز فاش ہو جائے گا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی المرتضی ایک اور سے صحابی دی ڈیوٹی لگان دے نے علی پہ آ رہا فلاں جگہ روضہ خاک ایک جگہ دا نام ہے اتھے عورت جا رہی ہے دیکھو رکا لے کے آؤ جناب علی المرتضی چلے جان دے نے اور جناب علی دے الفاظ نے آندے نے نبی دی زبان دے اندر اینی سچائی ہے محبوب دے زبان دے اندر اینی صداقت ہے جتھے محبوب نے آکھیا سی ہے اس جگہ تے جدو پہنچے آئے اس جگہ تو ایک قدم نہ بی بی اگے سی نہ ایک قدم بی بی پیچھے سی ہے اتھے ہی جا کے بی بی نو پایا ہے کہنے لگے بی بی تیرے کو جڑا رکا نہ سانو دے دے حوالے کر دے کہنے لگی توبہ توبہ میرے کو رکا کتھوں آیا کوئی رکا میرے کو نہیں بی بی ترلے تے منتا کر دیے علی کہنے لگے تیرے کو رکا دے دے جناب علی المرتضی تھوڑا جہا غصے دے اندر آ گئے نال دا صحابی کہنے لگا علی پہ آ رہا ویکھنا وہ ترلے کر دی ہو سکتا ہے تے کو رکا نہ ہو رہے چلو واپس لگے جانے اس موقع تے جیڑا جناب علی نے جواب دیتا ہے اللہ دی قسم کاموں کی والے آب زر نہ لکھن والا ہے جناب علی المرتضی کہنے لگے اللہ والے میرا ایمان ہے اے بی بی جھوٹ بول سکتی ہے آمنہ دے لال جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں قرآن آندا ہے والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو بول دینے اللہ ذل جلال دی مرضی نال بولیا کر دینے او آنا محبوب پیغمبر دی بات یقین کر لے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیے زبان نبوت یقین کر لے جو نبی نے کہہ دیتا ہے او حق ہی ہو سکتا بولو جھوٹ ہو سکتا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیے زبان نبوت نکلیاں ہویاں باتاں بولو غلط ہو سکدیاں میری بات نہ من میری بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے حضرت حنیفہ ربانی صاحب دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے بڑے تو بڑے محدث دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے بڑے تو بڑا علامہ جڑا ہے او بولے او دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے بڑے تو بڑا فقیہ جڑا ہے او بولے او دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے کاموں کی والے آئے بڑے تو بڑا امام بولے او دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے میں تو اس طرح بھی کہاں گا امام ابو حنیفہ بولے او دا بولنا غلط ہو سکتا ہے امام شافعی بولے او دی بات دے اندر جھوٹ آ سکتا ہے امام احمد بولے میں او دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے امام نسائی بولے او دی بات دے اندر غلطی آ سکتی ہے ان سارے دی زبان دے اندر غلطی آ سکتی ہے پر آمنہ دے لال دی بات وچ بولو غلطی آ سکتی ہے آقا دی زبان دے اندر غلطی نہیں آ سکتی ہے میری گل نہ منے گا تے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا بڑے تو بڑے محدث دی بات نہ منے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا علامہ دی بات رد کر دینے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا امام ابو حنیفہ دی گل نہ منے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا امام شافعی دی بات نو رد کر دینے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا امام ابو حنیفہ دی بات نہ منے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا امام احمد دی بات نو نہ منے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا کہ آمنہ دے لال دی بات نو نہ منے گا تے تیرا کچھ بھی نہیں بچے گا اے مسلک اہل حدیث اے ساڈی دعوت جیڑا آمنہ دے لال دی بات نو رد کرے گا بولو مسلمان رہ سکدا او مسلمان نہیں جے رہ سکدا اے مسلک اہل حدیث ایویں فتوی ساڈے تے لگاندے نے توبہ توبہ نبی نو نہیں جے ماندے ساڈا عقیدہ اللہ فرماندے نے والنجم اذا هوى پھر کہہ دیو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کہ میں نبی دیا جان نے سارا نے آقا دی بات عمل کر دیتا ہے آقا دی بات انہاں نبی دیا پروانے آنے یقین کیتا ہے مینوں یاد آیا ہے حضرت عوف کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آقا دے کول آ کے بہ جاندے نے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروانے دے چہرے نو پڑھ لیندے نے کہن لگے او پیارے گل کی ہے وجہ کی ہے اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے عرض کردے نے محبوب سونیا مدتاں ہو گئیاں نے میرا بیٹا سالم جیڑا ہے کافران دی قید دے اندر ہے تے سالم دی ماں سارا سارا دن رو کے گزار دیندی ہے سونیا محبوبہ سالم دی ماں ساری ساری رات چار پئی تے بیٹھیاں گزار دیندی ہے کاموں کی والے ہو پتہ دینا ہے اینا ماں پیانو اپنی اولادہ نال کنا پیار ہویا کردا ہے اپنی اولاد ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال گلاں کردا نظر آ رہا ہے کاموں کی والے ہو ماپے تے ماپے جڑے نے اپنی اولاد تو
تن من تن بھی قربان کر دیا کرتے ہیں. پھر ماں دا دل ہی اللہ نے بڑا نرم و نازک بنا دیتا ہے. جان دیو نا ماں اپنی جان تے دکھ سہ لیندی ہے پر اینا ماما کولو اپنی اولاد دے دکھ نہیں کرے جاندے. ماں تے اپنے بیٹے دا بخار تک گوارا نہیں کر سکتی ہے. ماں صبح سویرے اپنے بیٹے نو تیار کر دیے, نہلان دیے, کریم لگان دیے, سرما ڈال دیے, سکول بھیج دین دیے. ادھر جدو چھٹی دا ویلا آ جاندا ہے ماں جمن والی دروازے تے کھڑی ہو جاندی ہے. ویندی ہے سارے آندے بچے آ رہے نے پر میرا جگر گوشہ مینوں نظر نہیں آ رہا ہے. ماں اپنے بیٹے دا انتظار کر دی رہندی ہے. کاموں کی والے ہو ماں نے بھیج دے دیتا ہے سکول دے اندر پر سارا دن اپنے بیٹے لئی دعا ہی کر دی نظر آ رہی ہے. اے سونے محبوبہ ہے ماں سالم دی ساری رات جا کے گزار دیندی ہے. ایڈی پریشان ماں ہے رات دیاں تاریکیاں دے اندر ہوا چل دی ہے تے دروازہ ہل جاندا ہے. دوڑ کے دروازے تے پہنچ جاندی ہے. سونے محبوبہ کو حل کڈو نا میرا بیٹا واپس آ جائے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آؤ پیارے آئے اپنے بیٹے نو کہے وظیفہ کریا کر لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جناب اوف نو جدو پتہ لگا ہے اے وظیفہ کرن دے نال ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جان گیاں ہے. کہہ لگے ایک باری میرے دل دے اندر خیال آیا ایڈی سخت قید ہے واللہ انہاں وظیفیاں نال قیداں ٹوٹ دیاں نے پر فوراً میرے دل دے اندر خیال آیا ہے اے وظیفہ دسن والا کوئی عام بندہ نہیں, اے تے آمنہ دلال نے جڑے بول دے نے اپنی مرضی نال نہیں بول دے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ ذوالجلال دی مرضی نال گفتگو کریا کر دینے. جناب سالم کہنے لگے میں پڑھدا رہا ہے. ایک رات اچانک ہاتھ کڑیاں لگیاں نے, ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے, پیراں وچ بیڑیاں پیاں نے, بیڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے. میں جدو دروازے تے جا کے دروازے نو ہاتھ لگایا تے تالا لگا ٹوٹ کے زمین تے ڈگ جاندا ہے. رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے گھر آ جاندے نے, دروازہ کھٹکھٹاندے نے. ماں دوڑ کے سینے نال لگا لیندی ہے. کہن لگی پتر دس نا ایڈی سخت قید وچوں کیویں آ گیا ہے. باپ نو اے جیڑی انہاں دی بیوی ہے سالم دی ماں کہن لگی ہے سارے کرموں والی ہے اینوں میں کیوں پوچھا میرا ایمان ہے. جیسا نبی نے وظیفہ دسیا سی ہے اس نبی دی زبان دے بارے اللہ کہہ رہا نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی دے پروانے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نے سارے جنہاں نے عمل کر کے دکھلایا ہے. تھوڑا جہا تینوں اگے لے جاواں. پاک پیغمبر علیہ السلام کول جناب جبریل آ جاندے نے, آقا ستے نے آرام فرما رہے نے. اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے سبحان الذی
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سونیا آؤ تو انو رب بلا رہا نے اور جناب جبریل نے آن کے جگایا ہے عرض کی